بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وبعد۔ غسل کرنا کس وقت فرض ہوتا ہے؟ تو 6 صورتیں ایسی ہیں، 6 حالات ایسے پیش آتے ہیں کہ اس وقت 6 میں سے کوئی بھی ایک حالت پیش آئے تو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، احتلام کا ہو جانا، چاہے وہ احتلام نیند کی حالت میں ہو یا بیداری میں ہو تو غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ نمبر 2، بیداری میں شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا۔ نمبر 3، ہم بستری کرنا۔ ہم بستری کرنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے میاں بیوی دونوں پر، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ نمبر 4، حیض کے خون کا بند ہو جانا۔ حیض عورت کو اسلامی شریعت کے نقطہ نظر سے ہر مہینے آتا ہے، اس کی بڑی حکمت ہے۔ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، اور جس کی جو عادت ہو اسی کے اعتبار سے عادت کے مطابق جب حیض کا خون بند ہو جائے جس دن جس وقت، تو اس کے بعد اس کو غسل کرنا، نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح نمبر 5 ہے نفاس کا خون بند ہو جانا۔ نفاس کا خون کہتے ہیں ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد فطری طور پر جو خون جاری ہو جاتا ہے، اس کی کم سے کم مدت تو کوئی بھی نہیں ہے، 1 لمحہ، 1 پل، 1 دن، 4 دن، 10 دن، یا زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے۔ تو اس میں بھی عورتوں کو عادت ہو جاتی ہے، تو بہرحال ان کے اعتبار سے عادت کے حساب سے، یا مبتدیہ ہوں، پہلی دفعہ ولادت ہوئی ہو، تو 40 دن کے اندر جب بھی خون بند ہو تو اس کے بعد یہ غسل کرنا، نہانا فرض ہوتا ہے۔ نمبر 6، مردے کو غسل دینا زندوں پر فرض ہے۔ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو نہلانا، غسل دینا زندوں پر فرض ہے کہ وہ اس کو غسل دیں۔ تو یہ 6 فرائض، یعنی یہ 6 ایسے اوقات اور مواقع ہیں جن مواقع سے غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اب جو ہے غسل کرنا کب سنت ہے، تو اس سلسلے میں بھی 4 ایسے مواقع ہیں جن مواقع سے غسل کرنا سنت ہوتا ہے۔ نمبر 1، نماز جمعہ کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا، نہانا سنت ہے۔ نمبر 2، نماز عیدین کے لیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ جو 2 تہوار کے ہمارے مواقع ہیں، تو عید الفطر کی نماز کے لیے اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے غسل کرنا، نہانا یہ سنت ہے۔ نمبر 3، احرام باندھنے کے لیے، جب حج کا یا عمرے کا احرام باندھیں تو احرام باندھنے سے پہلے نہانا، غسل کرنا یہ سنت ہے۔ نمبر 4، زوال شمس کے بعد عرفات میں حاجی کے لیے، عرفات کے میدان میں جو وقوف کرتے ہیں حج کے موقع سے، تو زوال شمس کے بعد حاجی کے لیے عرفات کے میدان میں غسل کرنا، نہانا یہ سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی مکمل اپنی مرضی کے مطابق پابندی کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔